شرلاک ہومز کی ایک سنسنی خیز کہانی پر اسرار گمشدگی۔ یہ لندن کی ایک سرد اور خاموش رات تھی۔ ڈاکٹر جان واٹسن شرلاک ہومز کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے ایک خط پڑھتے پایا۔ ہومز کی نظریں گہرے تجسس میں تھیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ واٹسن، ہمارے پاس ایک دلچسپ کیس آیا ہے، ہومز نے کہا اور خط اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ خط لیڈی الیانا نور ویسکٹ کا تھا، جو ایک دولت مند بیوی تھی۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھامس ویسکٹ 3 رات پہلے اپنی حویلی سے پر اسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ پولیس نے تفتیش کی، مگر نہ کوئی زبردستی داخلے کا نشان ملا، نہ کوئی تاوان کا خط، بس ایک خالی بستر اور خوف میں ڈوبی ہوئی ماں۔ واٹسن نے ایرانی سے کہا، اغوا، اور وہ بھی بغیر کسی سراغ کے؟ بالکل، ہومز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کیس میری توجہ حاصل کر چکا ہے، چلو لیڈی الیانا نور سے ملتے ہیں۔ ویسکٹ حویلی پہنچ کر وہ دونوں لیڈی الیانا نور سے ملے۔ وہ آنسو میں بڑی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ان کا چہرہ خوف اور پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیڈی الیانا نور نے کہا، مسٹر ہومز، میرا بیٹا کہیں غائب ہو گیا ہے۔ میں نے رات کو اسے سوتے دیکھا تھا، لیکن صبح وہ بستر پر نہیں تھا۔ ہومز نے کمرہ غور سے دیکھا۔ کوئی لڑائی یا زبردستی گھسنے کے آثار نہیں تھے۔ کھڑکی اندر سے بند تھی، فرنیچر اپنی جگہ پر تھا۔ پھر اچانک اس کی نظر کتابوں کی الماری پر پڑی۔ وہ آگے بڑھا اور کتابوں کی ریک پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر اچانک اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ لیڈی الیانا نور، اس گھر میں اور کون رہتا ہے؟ بس میں، میری نوکرانی اور میرا بٹلر مسٹر ہیگنس۔ انہیں یہاں بلائیں، ہومز نے کہا۔ جیسے ہی نوکرانی اور بٹلر کمرے میں داخل ہوئے، ہومز نے کتابوں میں سے ایک کو ہلکا سا کھینچا۔ اچانک چڑچڑاہٹ کے ساتھ پوری الماری ایک طرف کھسک گئی اور پیچھے ایک خفیہ راستہ ظاہر ہو گیا۔ لیڈی الیانا نور نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو اس راستے کے بارے میں کبھی علم ہی نہیں تھا۔ ہومز نے ایک ماچس جلائی اور آگے بڑھا۔ راستہ تنگ، نم اور مکڑی کے جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک مضبوط دروازے کے پاس پہنچے۔ ہومز نے چابیاں نکالی اور چند لمحوں میں دروازہ کھول دیا۔ اندر تھامس ویسکٹ ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کا منہ کپڑے سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ خوفزدہ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی حرکت کرتا، مسٹر ہیگنس اچانک بھاگنے لگا، مگر ہومز نے پہلے ہی اس کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس نے اپنی چھڑی سے ہیگنس کے پاؤں میں ضرب ماری اور وہ زمین پر گر گیا۔ کمینے، لیڈی الیانا نور چیخیں۔ ہومز نے واٹسن کی طرف دیکھا۔ واٹسن، برائے کرم لڑکے کو آزاد کر دیں، اور مسٹر ہیگنس، اب تم بتاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہیگنس نے سر جھکا لیا۔ میں قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے لڑکے کو چھپا دوں اور بعد میں تاوان کا مطالبہ کروں، مگر آپ نے مجھے پکڑ لیا۔ ہومز مسکرایا۔ ہیگنس، تمہاری ایک معمولی غلطی نے تمہیں پکڑوا دیا۔ کتابوں کی الماری جو گرد سے بھری ہو، اس پر ایک کتاب بالکل صاف کیسے ہو سکتی ہے؟ لیڈی الیانا نور نے شکر گزاری سے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا، جبکہ پولیس نے ہیگنس کو گرفتار کر لیا۔ معاملہ حل ہو چکا تھا۔ آپ کو کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔